بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج میں جو حاضر خدمت ہوا ہوں تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا. چھوٹے سے میرے 5-6 سوالات ہیں. بھائی چائے وائے نہیں پیئیں گے؟ ضرور پیئیں گے بھائی. چائے بھی پیتے رہیں گے, یہ گفتگو بھی ہوتی رہے گی تاکہ دونوں بیک وقت ایک وقت میں کام ہو جائے. پہلا میرا سوال جو آپ سے ہے کہ آپ کا نام گوہر شاہی آپ کے والد نے تجویز کیا تھا, دادا نے تجویز کیا تھا, یا آپ کا خود رکھا ہوا ہے؟ ہمارے بزرگ تھے جی, پانچویں پشتے ہیں, گور علی شاہ نام تھا. گوہر علی شاہ جی. انہیں کی وجہ سے گور شاہی ہمارا خاندان کہلاتا ہے. اچھا, یہ خاندانی آپ کا نام ہے جی. گوہر شاہی جو ہے آپ کا یہ خاندانی نام ہے. اچھا اچھا, گور شاہ کی اولاد ہے. اچھا اچھا اچھا. دوسرا جو میرا سوال ہے تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے کہ اس وقت آپ کا دنیا میں کیا مقام ہے؟ یہ تو مجھے پتہ نہیں, یہ تو دنیا جانتی ہے یا نہیں, اللہ جانتا ہے. آپ کی طرف سے یعنی آپ اس وقت اپنے آپ کو کس اسٹیج پہ محسوس کرتے ہیں؟ آپ کی زبان سے مجھے سننا چاہیے کہ کیا اسٹیج آپ محسوس کرتے ہیں؟ نہیں, مخلوق کے خادم ہے اور اللہ کے حکم کی بجاوری کر رہے ہیں بس. باقی ہم کو نہیں پتا کیا اسٹیج ہے, کیا ہے. ہم جس طرح آپ کو نہیں, اب کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا کون کیا. سبحان اللہ. ویسے سوال آپ کا جواب اچھا ہے, مگر بہرحال اس لیے کہ جب آدمی دنیا میں 3 قسم کے انسان پائے جاتے ہیں, جو میرے خیال میں آپ نے مجھ سے زیادہ پڑھا ہوگا. میرا مقصد سمجھ میں آپ کا جی, بعض لوگ ہیں جن کو اپنے آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے ہم کیا ہیں, جی, لیکن وہ ایک کام کرتے رہتے ہیں تو دنیا اندازہ لگاتی ہے یہ کیا ہے. بعض لوگ ہیں وہ کچھ کرتے ہیں, ہم بہت کچھ ہیں, اچھی طریقے سے دوسرے لوگ چلتے ہیں, لیکن لوگ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی چال کیا ہے. نہیں وہ صحیح, مگر یہ کہ جو ڈویژن ہے صوفیانہ طریقت کو, یا جو فلاسفر تھے انہی نے ڈویژن کیا 3 قسم کے انسان کو. ایک کامل ہوتا ہے اور جس کو وہ چاہے کامل بنا دیتا ہے. صحیح ہے. ایک خود کامل ہوتا ہے لیکن کسی کو کامل نہیں کر سکتا. ایک مجھ جیسا ہوتا ہے کہ نہ کامل ہے نہ مخلوق ہے, اس کے بس میرا کوئی مقام ہی نہیں. تو آپ ان 2 مقاموں میں سے کس مقام پہ اس وقت ہیں کہ اگر خداوند کریم نے آپ کو یہ طاقت دی کہ مجھ جیسے کندہ ناتراش کو آپ کچھ سے کچھ ایک نظر دیکھنے کے بعد بنا سکتے ہیں؟ آپ کو یہ ایک فیلنگ محسوس ہوتی ہے کہ اگر آپ ہم نے جو اندازہ لگایا ہے نا جی, اتنی اندازہ لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پہ بہت ہی مہربان ہے. سبحان اللہ. اور کیوں مہربان ہے؟ ہم نے اس کی خاطر گھر بار بیوی بچے کاروبار چھوڑ کے جنگلوں میں رہے, روتے رہے, اللہ کرتے رہے, عبادت کرتے رہے. شاید یہ وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اس نے ہم سے باتیں بھی کرنی, ہم نے اس کو بھی دیکھا ہے, اس نے ہم کو بھی دیکھا ہے. اس سے آگے ہم کو پتہ نہیں اور منزل کیا ہوتی ہے. میرے خیال میں آپ اس منزل پہ ماشاءاللہ سے پہنچ گئے ہیں کہ اگر آپ جب اتنا اللہ سے جو قرب جس کو محسوس تو ہو پھر اس جائے کا اور منزل کیا ہوتی ہے؟ اور یہی کوئی منزل کافی ہے. جی, یہی منزل کافی ہے. یہی منزل, اس سے آگے تو منزل ہو بھی نہیں سکتی. آپ تو اس منزل پہ ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو پہنچا دیا. آپ کی کون سی ادا اس کو پسند آئی یہ تو خیر وہی جانتا ہے. دنیا میں کوئی شخص اس کا فیصلہ نہیں کر سکتا. یہ عام ہے. تیسرا سوال جو ہے کہ شریعت طریقت میں آپ کس پہ عمل کرتے ہیں؟ شروع میں جو ہم نے پایا نا جی, طریقت تو بعد میں ہم نے سیکھی نا. جی, شروع میں ہم نے شریعت نماز روزہ سب کچھ کرتے رہے. پھر کچھ عرصے بعد ہم کو قلبی ذکر ملے, اس کو طریقت بولتے ہیں. ساتھ اس کو بھی چلایا نا, شریعت کو بھی تو طریقت کو بھی. پھر کچھ عرصے بعد یہ اکٹھے شریعت طریقت چلتے رہے. کچھ عرصے بعد جب ہماری اللہ سے باتیں چیتیں ہونا شروع ہو گئی نا, اس وقت ہم نے پھر نہ شریعت کو فوقیت دی نہ طریقت کو فوقیت دی. ہم نے یہی کہا کہ بعض وسال اللہ دے وہ یہ دنیا کی جھوٹی بازی ہو, تو بغیر اللہ کے دیدار کے سب کچھ جھوٹ ہے. کیونکہ اس میں فتنہ ہے نا, فرقہ ہے نا, اس میں کوئی فرقہ نہیں, کچھ نہیں ہے. اور ہم یہی سوچے. رات سوال ہم نے ان اپنے روح کو اس مقابل کر لیا تھا جنگلوں میں کہ وہ یہاں سے نکلتی اور حضور پاک کے پیچھے جا کے نماز میں پڑھتی. یہ طریقت ہے نا.
शरीयत भी ये है, तरीकत भी है। असली शरीयत ये है कि तुम्हारी रूह हजूर पाक के पीछे नमाज पढ़े, और तरीकत ये है रूह निकल के अल्लाह का दीदार करे। हम इसको फौकी देते हैं। माशाल्लाह से आप बजाते खुद किसके मुरीद हुए? मैं जो मरीद हुआ ना, जी। गद्दी नशीब में हुआ था, लेकिन मुझे उनसे फैज नहीं था, तो मैंने उनकी मरीदी खत्म कर दी थी। तो फिर दरबारों में चक्कर लगाता रहा कि कहीं से मुझे फैज हासिल है, लेकिन कहीं से फैज हासिल नहीं हुआ। मैं ये चाहता था कि मेरा कलब, लोग कहते हैं इब्तिदा कलब से होती है, तो कोई ऐसा आदमी मिले जो मेरे कलब को अल्लाह में लगा दे। ना ऐसा कोई पीर मिला, ना दरबार से पैदा हुआ, तो मैं मायूस हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। मायूस हो गए। जी कि लोग वैसे ही कहते हैं कि दरबारों में फैज होता है। सही। हम तो सच्चे तालब में, सच्ची तलब से गए हैं, हाँ। हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। फिर पीरों की बेजार हो गए कि ये गद्दी नशीने से ज्यादा इनके वालिद वगैरह बड़े होंगे, वली ये तो कुछ नहीं है ना। फिर हमने यही सोचा था कि या तो इस दुनिया में कोई है नहीं है कामल, अगर है तो हमारी उस तक पहुंचनी है, अगर पहुंच रही है तो फिर हमारा घूमना फिरना फिर बेकार ही है। जानवरों की तरह वो भी जंगलों में घूमते ही फिरते हैं। तो फिर हमने कारोबार किया, बीवी शादी करी। तो एक दिन रात को सो रहे थे, इस तरफ ध्यान ही खत्म हो चुका था, सो रहे थे, अचानक कमरा जो है ना मुनावर हुआ, जिस तरह लाइट होती है, गाड़ी की लाइट कमरे में आई, उसमें एक चेहरा नमूदार हुआ। फिर हमने पूछा तुम कौन हो? उसने कहा मैं बरी मां। फिर आपके आने का मकसद, उठ अब तेरा वक्त आ चुका है। मैं कहा मैं तो इससे पहले भी कुछ ढूंढता रहा, नहीं मिला, कि तेरा वक्त अब था। उस वक्त तेरा वक्त ही नहीं था। अब आज के बाद तूने नीचे सोना है, नमाज बाकायदा पढ़नी है, दूसरी रोजाना दिलाना है। तो फिर जैसा फिर अमल करता रहा। उसके बाद सिलसिला जारी हुआ। फिर कोई 1 साल शहर में रहा, उसके बाद ज़हन इधर हो गया था। फिर हुक्म हुआ जंगलों में चला जाए, फिर जंगलों में चला गया। कई दरबारों से होता हुआ जंगलों में चला गया। तो वहाँ फिर हजूर पाक एक दिन आए और उन्होंने दस्ते बैत किया। जब उन्होंने दस्ते बैत किया, फिर मुझे कहीं हाजत नहीं हुई कि मैं कहीं जाके दुनिया में दोबारा जाके किसी से बैत हो जाए, क्योंकि हम इस चीज के कायल हैं कि वही आतुल नबी जो उनके जमाने में फैज है, उनके जमाने के बाद भी फैज है, और हमको उनके जमाने के बाद वो फैज हासिल हुआ। जब उनके जमाने के बाद हमको ये फैज हासिल हुआ है कि लोगों को कलमों को जिंदा कर देते हैं, तो हमें किसी से बैत होने की क्या ये वैसी बैत कहलाती है। 70% लोग इसको नहीं मानते, लेकिन 30% इसको मानते हैं। एक और उसके अलावा सवाल है मेरा कि जिहाद के मुतालिक आपकी क्या राय है? वो जिस जिहाद का जिक्र है ना, वो आज कोई जिहाद होता नहीं है ना। जिहाद का मतलब है कि वो लोग जो अल्लाह की राह में मारे जाए। सही। अब कश्मीर में अल्लाह की राह में नहीं मारते हैं, वो तो टुकड़े के लिए मारे हैं ना। अफगानिस्तान में वो अल्लाह के लिए नहीं मारे हैं ना, वो तो फिर वारियत है, मुल्की इख्तिलाफ है। ये जिहाद नहीं है। जिहाद हुआ है जो फी सबीलिल्लाह, सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह। अभी हमारी गवर्नमेंट भी लड़ती है, फौज जाके लड़ती है, भी जिहाद तो नहीं है ना। ये तनख्वाह लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो कहते जॉल जाना पड़ता, खाया माल जो खाया। नहीं, आजकल ये मसला जो है वो अदीबों के और शायरों के जहन पे ये सवार है कि जिहाद क्या चीज़ है। क्योंकि जिहाद की जो डिस्क्रिप्शन जैसे जाहिर आदमी के पास है कि खुदावंद करीम ने जो वादा किया है कि शहीद कभी मरता नहीं, तो उसकी डिस्क्रिप्शन जो हमें बताई गई, उसमें इमाम राजी भी थे और नजर बलाका भी वगैरह वगैरह किताबों से। और मॉडर्न जमाने के जो मुफक्किरीन हैं, इन्होंने भी पूरी दुनिया को 4 चीजों में बांट दिया। एक जमादात जो सबसे लोवेस्ट चीज है, उसके बाद दूसरे स्टेज जो उससे बेहतर है वो नबातात, उससे बेहतर जो है हैवानात, और सबसे बेहतर इंसान होता है। तो हर छोटी चीज अगर बड़ी चीज पर कुर्बान हो जाए तो उसकी बका हो जाती है। और उसकी मिसाल उन्होंने ये दी है कि कोई बंजर जमीन आप अगर देखें तो कहते हैं ये मुर्दा जमीन है, लेकिन अगर कोई जमीन में से कुछ पैदा होना शुरू हो जाए तो कहते हैं ये जिंदा जमीन है। यानी उसकी बका उसी में है कि वो खुद कुर्बानी दे के किसी चीज को प्रोड्यूस कर दे,
इंसान से آپ کے لیے کوئی قربانی دیتا ہے وہ جہاد نہیں ہے. قربانی جو اللہ کے لیے دیتا ہے وہ جہاد ہے. میں اسی پہ آ رہا ہوں. چونکہ انسان سے بڑھ کر کوئی چیز ہے نہیں, چونکہ ہر چیز سے افضل انسان ہو گیا, اور اللہ نے بھی کہا کہ ہم نے سب سے افضل کسی کو بنایا تو انسان کو بنایا. تو اگر بقول آپ کے کہ زمین کے لیے میں مارا جاتا ہوں تو جہاد کہاں رہی؟ اس لیے کہ وہ تو زمین مجھ سے کمتر چیز تھی. اگر میں کسی بھی چیز کے لیے جو دنیاوی ہو اس کے لیے مارا جاؤں تو وہ مجھ سے کمتر ہو جاتی ہے, اور جب جو چیز بھی مجھ سے کمتر ہوگی میں اگر اس کے لیے جان دوں, حتیٰ کہ ملک کے لیے بھی اگر میں جان دوں تو وہ مجھ سے کمتر ہے. مجھ سے بہتر تو صرف ذات پروردگار ہے. ذات پروردگار کا جب تک احکام نبوی نہ ہو کہ بھئی یہاں پہ تمہاری ضرورت بقائے انسانیت یا بقائے مذہب رہ جاتا ہے, وہ وہاں سے شروع ہو جاتی ہے جہاد. ایک فلسفہ یہ تھا, اسی کو فلسفے کو جو قادیانی حضرات تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اس کی کمپلیٹ ضرورت ہی نہیں جہاد کی. انہوں نے اپنے یہاں سے جتنے بھی فروع دین تھے اس سے اس کو خارج کر دیا. میں آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کہاں پہ جا کے جہاد جو ہے وہ واجب ہو جاتا ہے. سب سے بڑا جہاد جو ہے جی اپنے نفس سے جہاد ہے. حق, یہ جہاد اکبر ہے. حق ایک ہر کو نہیں کر سکتا. جی جس نے کر لیا ہوں, وہ اللہ کا ہو گیا. ہوں, اس نے نفس کی قربانی دی تھی. ہوں, ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی قربانی دی نا, جی یہ اس سے بھی بڑھ کے ہے نا. ہوں, 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 اللہ اس کا درجہ اس سے بھی بڑھ کے ہے. ہوں, یہ تو سب سے افضل ہے. ہوں. اس کے بعد جہاد جو ہے نا وہ کافر کے ساتھ جہاد ہے, وہ بھی دین کے لیے, ہوں, اس کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں, ہوں, ہوں. ہائے، اس کو دین میں لانے کے لیے جہاد ہے. سبحان اللہ. ہوں. کیا بات. باقی اگر ہم ہندوستان سے بھی لڑ پڑے ہیں ٹکڑا حاصل کرنے تو وہ جہاد کون سا. پھر وہ جہاد ہوا ہے کہ وہ کافر سے دین کے لیے جہاد کرے اور فی سبیل اللہ کر اس کا معاوضہ نہ لینا. اگر ہم معاوضہ بھی لیتا تو پھر وہ جہاد نہیں, جہاد ختم ہو گیا. جہاد ختم ہو. ہوں, ہوں, اللہ وہ آج کل ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوں. جہاں آپ نے کہا کہ انسان افضل ہے جی تو میں کہتا ہوں ہر انسان افضل نہیں ہے. اگر ہر انسان افضل ہے پھر دوزخ کا کیا مقصد ہے؟ ہوں, وہ انسان افضل ہے جس نے اللہ کو اپنے اندر بسا لیا, جو اللہ سے واصل ہو گیا وہ افضل ہے نا. ہوں. وہ اشرف ہے نا. تو جو اس سے واصل نہیں ہوا پھر وہ شیطان سے واصل ہے نا, تو وہ افضل کیسے ہوا؟ ہوں, اللہ نقطہ ہے سر. تو وہ افضل ہو جاتا ہے, وہ افضل ہو جاتا ہے, وہ افضل ہو جاتا ہے. ہوں. افضل وہ اس وقت افضل ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں ہم فرشتوں سے بھی افضل ہیں, ہوں. تو فرشتے تو بیت المعمور میں چلے جاتے ہیں, آپ نہیں جا سکتے ہیں. ہوں. پھر آپ کیسے افضل ہیں؟ لیکن آپ محنت کر کے ایک طریقہ سیکھ کے روحانیت کے لیے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں نا. اللہ تک فرشتہ نہیں جا سکتا, تب آپ افضل ہیں نا. سلام. اللہ تک پہنچے گا وہاں فرشتہ نہیں پہنچ سکتا. جہاں فرشتہ پہنچ سکتا وہاں تک آپ افضل نہیں. صحیح. جہاں فرشتہ نہیں اس سے آگے جائیں گے آپ افضل ہیں. نہیں, پیدائش کا جہاں تک تعلق ہے کہ جب اللہ پیدا کرتا ہے, جیسے حضور نے بھی فرمایا کہ ہر بشر جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اصولوں پہ پیدا ہوتا ہے, اور فطرت دین جو ہے اسلام دین جو ہے دین فطرت کہلاتا ہے. یعنی دوسرے معنوں میں کہ ہر شخص پیدا تو مسلمان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت تو پوری دی ہوئی ہے کہ وہ چاہے تو بن سکتا ہے اور چاہے تو نہ بنے. کسی نے جا کے ہم اس کے قائل نہیں. اچھا, اس کے چاہنے سے نہیں ہوتا ہے نا, جس کو اللہ چاہے نا. یہ اوپر سے روح ہے, اس نے شیطان افضل روح اوپر سے بنا کے پھر نیچے بھیجتا ہے. تو اس میں پھر آدمی تو بے بس ہو جاتا ہے. آدمی بے بس. تو جب بے بس ہے تو پھر اس کو سزا نہیں مل سکتی, اس لیے کہ اللہ کی عدل کے خلاف ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے نا, یہ سارے یہی سوچتے ہیں نا, ہوں, جب اللہ نے روح بنائی تھی نا ہوں, ان کو اپنا جلوہ دکھایا تھا اور پوچھا تھا لستو بربکم, ہوں, کیا تم مجھے مانتی ہو, رب مانتی ہو؟ سب نے کہا کالو بلا. پھر اللہ نے ان کے امتحان کے لیے دنیا کے لذات بنائے مصنوعی, ہوں, عورتیں شراب وغیرہ سب کچھ دنیا کی چیزیں بنا دی نا چمک دھمک کے ساتھ. کوئی ہے اس کی طالب؟ بہت سی روحیں ادھر لپکی نا, ہوں, کوئی عورتوں کی طرف, کوئی شراب کی طرف, کوئی پیسے کی طرف, گاڑی, وہ ان کی قسمت میں لکھ دیا گیا نا. پھر بہت سی روحیں ادھر نہیں گئی نا, وہ اللہ کا جلوہ ہی دیکھتی رہی نا, تو وہ جلوہ ان کی یہ قسمت میں نقطہ آج لکھ دیا تک مجھے کسی نے نہیں بتایا جو آپ نے یہ بتایا. ویسے واقعی ایک بڑی قرینہ آپ بات سنیں نا. اور جنہوں نے وہ دنیا مانگی تھی نا تو نیچے آ کے ان کو دنیا ہی ملی نا. تو جب وہ نیچے آئے تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دو شیطان لگا دیے کہ ان کو اللہ کی طرف جانے نہیں دینا, ہوں, اور دنیا میں غرق رہے بس. اگر انہوں نے
نماز پڑھی نا، عبادت کری تو اللہ کے لیے نہیں پڑھی، وہ لالچ دہشت کے لالچ کے لیے، یہاں بھی لالچی وہاں بھی لالچی. سبحان اللہ. پھر وہی لوگ ہیں جو 72 فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں. اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کو صحیح رستہ ملے. وہ قادیانی ہو گیا، کیا ہو گیا، کیا ہو گیا، اسلام سے خارج ہو گیا نا. وہ جو رومیں تھی جنہوں نے اللہ کو طلب کیا تھا، وہ نیچے ہیں، ان کے ساتھ 2 فرشتے لگا دیے، ان کو ان کو شرموں میں جان ہی نہیں دینا. کیا وجہ؟ ایک بھائی ہے قلم میں گھوم رہا، ایک بھائی ہے اللہ کر رہا ہے. یہ بھائیوں کا رشتہ یہاں ہوا، روح کا رشتہ کوئی نہیں ہے. روح کا نہ بھائی ہے، نہ ماں ہے، نہ پھر وہ اب اللہ کی طرف ہو گیا، وہ دنیا کی طرف ہو گیا، وہ اوپر سے مقصد ہے نا، اس کے تحت تم سے نیچے کام کرایا جائے گا نا. جو تو پھر تم اوپر ہی سب کچھ کر کے نیچے اب کیا کرو گے؟ تو یہاں جو لوگ اگر آنا چاہیں واپس روحانیت کی طرف، وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ جو روحیں ہیں جنہوں نے اوپری دنیا مانگی تھی، اس میں شیطان بھی تھا، عزازیل بھی تھا. یہ جنوں کی روحیں بنی تھی، انسانوں کی روحیں بنی تھی. جو ذرا بیک ہو گئی تھی وہ جنوں کی بن گئی، جو آگے تھی وہ انسانوں کی روحیں بن گئی. اس کو بھی وہ کہا تھا کہ یہ بھی دنیا دار ہے، یہ بھی دوست کی ہے. اس کو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ تو دوست کی ہے. اس نے ابلیس کو، اس کا نام عزازیل تھا، اس نے کہا اب میں بیشتی بن کے دکھاؤں گا. اس نے اتنی بات کری، چپے چپے پہ کری نا، کیونکہ تھا جو دوست کی. آخر میں یہ دوست کی ہو ہی گیا، ایک سجدہ نہیں کیا، چلو رزق اللہ میں برسا دی گئی. تو پھر جو لوگ بیشتی ہوتی ہیں نا، وہ روحیں ہوتی ہیں نا، یا بڑی گناہ کرتی رہے، ڈاکے مارتی رہے، کوئی ایسا کام کریں گے نا اللہ ان کو ولی بنا کے دینا. بہت سے تمہارے ڈاک، بہت سے چور ولی بن گئے نا، ساری عمر چوریاں ڈاکے کرتے رہے، آخر کو نقطہ چھوٹا سا کام کیا، اللہ نے ان کو ولی بنا دیا. یہ کیا وجہ ہے؟ پھر یہ وہی وجہ اوپر کی وجہ ہے، نیچے تعمیل ہو رہی ہے. اب رہا چاہ جس کو وہ چاہتا ہے دوزخ میں، جس کو چاہتا ہے بیشت میں، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، بھلے وہ عابد ہو یا گنہگار ہو، جس کو چاہے. تو پھر یہاں لانے کی ضرورت تھی، وہی جس کو چاہتا دوزخ میں، جس کو چاہتا بیشت میں، وہیں سے بھیج دیتا نا. تو پھر جس کو دوزخ میں بھیجتا وہ کہتا ہے نا، اے اللہ مجھے کیوں دوزخ میں بھیجا؟ میں نے کیا کیا تھا کہ تو نے وہ اقرار کیا تھا، وہ اقرار کیا تھا نا، عمل تو نہیں کیا تھا نا. اس عمل کے لیے اس روح کو نیچے لایا. پھر جب کہے گا میں کیا کیا، تو نے اقرار بھی کیا تھا، دنیا میں جا کے عمل بھی کیا تھا. یہاں ایک نقطہ اس نے چھوڑا ان لوگوں کے لیے. ہاں اگر ان کو کامل ٹکرا جائے تو پھر علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر، اگر ان کو کامل ٹکر جائے تو، ورنہ نہیں، ورنہ وہ وہی ان کی تقدیریں وہی. اچھا ایک واقعہ ہے، بابا فرید رحمۃ اللہ ایک دن گئے شہاب الدین سہروردی، بہاؤالدین زکریا ملتانی. انہوں نے ان کو دعوت میں بلایا، دونوں ولی تھے، وہ بھی ولی یہ بھی ولی. جب دعوت میں بلایا، لوگ بیٹھے تھے، انتظار تھا کوئی ولی آ رہا ہے. جب آئے تو کھانے کے وقت بہاؤالدین زکریا نے اپنی ایک کنیز کو بولا کہ ان کے ہاتھ دھلا، اور وہ کیا کرنے لگے، ان کے ہاتھ دھلاتی رہی، وہ ان کے منہ کو تکتے رہے، وہ پورا لوٹا ختم ہو گیا. انہیں نظر نیچے نہیں اٹھائی کری. لوگوں کو تشویش ہو گئی کہ ولی ہو گئے، تاڑتا کیوں، اس نے کیوں تاڑا. اب بہاؤالدین زکریا کو پتا تھا کوئی راز ہوگا، لوگوں کو بھی پتا تھا نا. جب کھانے پہ سارے بیٹھے نا، اس وقت بہاؤالدین زکریا نے چھیڑا کہ آپ اس کے منہ کو کیوں تکتے رہے، چاہیے تو یہ تھا نا، آپ دلا رہی ہے نیچے ہاتھ رکھے، آپ اس کو تاڑتے رہے. ان کا دراصل بات یہ ہے کہ جب میں تمہارے گھر آیا میں نے دیکھا کہ یہ سارے جتنے بھی تمہارے سرونٹ وغیرہ ہیں نا، سارے بیشتی ہیں، صرف یہ کنیز دوستوں نے. تو میں یہ میرے ہاتھ دلاتی رہی تو میں اس کے گناہ معاف کراتا رہا. اس وقت نہ تو نیچے نہیں ہٹائی جب تک اللہ نے نہیں کہا کہ میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ حکمت تھی. یعنی ایسے ولی ہو تقدیر بدل دی تھی وہ نہیں میں سے. اچھا ایسے کی واقعات ہوئے ہیں، صحیح، مہربان ہو کر ولیوں کے ذریعے کہ نگاہیں برد مومن سے بدل جاتی ہیں. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ جو کامل ہوتا ہے خود کامل ہوتا ہے، جس پہ نظر ڈال دے وہ کامل اس کو کر سکتا ہے. اور یہی ایک معراج ہے انسانیت، وہاں پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے.
کہ وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی معراج ہے. ایک اور سوال ہے کہ آپ کی کیا امام مہدی سے ملاقات ہو چکی بالمشافہ؟ میں نے کبھی نہیں کہا میری امام مہدی سے ملاقات ہوئی ہے. میں پوچھ رہا ہوں، میرا ایک یہ سوال ہے. میں کچھ نہیں بتا سکتا. جیسے آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ پہلی مرتبہ ایک نور کا حالہ آپ کے کمرے میں وہ آیا. امام مہدی نہیں تھے نا، بڑی امام تھے نا. میں نے بڑی امام کا تجربہ کیا. اچھا اچھا. تو یہ بھی تو ایک ہے کہ آپ کی ایک میں نے ان کے یہاں دیکھا تھا پرچے پہ کہ آپ نے شاید فرمایا تھا کہ امام مہدی کا ضرور ہو چکا جو ہمارے میں نہیں کہتا، ساری دنیا کہتی ہے. اور گنگوشی والوں کو پرسوں تو خبر پڑی کہ امام مہدی آ چکے ہیں. جتنے بھی ولی ہیں ان کو ان کا چہرہ دکھایا جا چکا ہے. یہاں شیخ ناظم میں مشہور ہیں لندن میں، وہ بھی کہتے ہیں امام مہدی آ چکے ہیں. آپ کو تلک ان کا چہرہ دکھایا گیا تو ہم بھی کہتے ہیں آ چکے ہیں. اب جب ان کی نشانی کیا ہوگی، جس طرح حضور پاک کی پشت مور نبوت کلمے کے ساتھ، اسی طرح ان کی پشت پہ کلمے کے ساتھ مور مہدیت ہوگی. تو مجھے سب پشت پہ مور نبوت کلمے کے ساتھ، اسی طرح ان کی پشت پہ کلمے کے ساتھ مور مہدیت ہوگی. تو مجھے ایسا گناہگار آدمی کیسے ان کو ننگا دیکھے گا کہ ان کی پشت دیکھ لو؟ میرے لیے بھی تو کوئی ایسی گائیڈنس دے دیں کہ ان کیس اگر میری زندگی میں جو کہے گا میں امام مہدی ہوں نا، اس کے پاس چلے جانا نا کہ آپ امام مہدی، وہ کہے گا ہاں تو کہو ذرا کمر دکھاؤ نا. کیوں تو اس کو دکھانی، جب کہے گا میں ہوں تو دکھانی پڑے گی. اگر کوئی کہتا نہیں ہے تو پھر تو آپ کو آپ بھی نہیں دیکھنے کا. اگر کوئی کہتا میں ہوں تو پھر آپ وقت اس کو دکھانے کا حق ہے. بے شک. یہ نشانی ہے جو پیٹرن نشانی ہے. اس لیے کہ مولانا مودودی نے بھی اپنی ایک کتاب مسائل و افکار میں لکھا ہے، کسی شخص نے ان سے سوال کیا تھا کہ امام مہدی کا رتبہ بڑا ہے یا حضرت ان کا عیسیٰ کا. تو انہوں نے اچھا ایک جواب اس کا دیا تھا کہ جس وقت امام مہدی کا ظہور ہوگا اسی دور میں حضرت عیسیٰ کا بھی واپس آئیں گے، اور نماز امام مہدی پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے. تو یہ آپ فیصلہ کر لیجئے کہ نماز پڑھانے والا بڑا ہوتا ہے یا نماز پڑھنے والا. لیکن انہوں نے چھوٹا سا اس کا جواب دیا تھا. تو اس کا مقصد یہ کہ اگر امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہے تو حضرت عیسیٰ کو بھی دنیا میں واپس آنا ہی پر چاہیے. وہ بہت سے لوگ کہتے ہیں آ رہے ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں. ہم امریکی رسالوں میں بھی پڑھے کہ وہ بھی آ چکے. ابھی ابتدا میں ہم نے ایسا پڑھا رسالوں میں، جی وہاں ایک آدمی آتا ہے اسپتالوں میں جاتا ہے تو جو لا علاج قسم کے مریض ہوتے ہیں نا ان کو دم وم کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ویسے کوئی باولا سا، پھر جب وہ چلا جاتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر اس کے پیچھے بھاگتے ہیں تو ملتا نہیں ہے. اس طریقے سے بہت سی رپورٹ ہیں. پھر کئی لوگوں نے پھر اس آدمی کی تصویریں بھی لی ہیں. بہرحال یہ آگے کی بات ہے کہ وہ ہم نے تحقیق پوری کری ہے. وہ جو تصویر ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کی ہے، جو اس وقت جو تصویر عام لگی ہوئی ہے چرچز وغیرہ میں، جو چرچز میں لگی ہوئی ہے نا، یہ انہوں نے خیالی بنائی. یہ خیالی انہی کے مطابق ان کی ایسے آنکھیں تھیں، ایسے بال تھے، ایسے بنائی ہیں. اس میں کوئی چیز مل گئی کوئی نہیں ملی. لیکن وہ جو چیز تصویر اب عام امریکہ میں ہے نا، عام لوگوں کے پاس ہے، اب پاکستان میں بھی پہنچ گئے، لوگوں نے دکھائی ہے. وہ جو ہے نا وہ ان کی اصلی تصویر ہے. آپ نے بھی دیکھی؟ کیونکہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بذات خود دیکھا ہے، پھر میں نے اس تصویر کو دیکھا ہے، پھر کچھ چہرے چاند کے اوپر ہیں، اس میں وہ تصویر جو نیچے ہے وہی تصویر چاند کی. سبحان اللہ. اس کے لیے ناسا نے کہا کہ چاند پہ عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر موجود ہے. یہ ناسا کی رپورٹ ہے. تو حضرت مہدی کی بھی تصویر اوپر موجود ہوگی؟ ضرور ہوگی، یقیناً ہوگی. اگر ان کی ہے تو ان کی بھی یقیناً ہوگی. ہاں اب عیسیٰ کو پہچانا نا، ہم نے کہا نا، اب جو مہدی کو پہچانے گا تو وہ کہے گا نا اس کے اوپر بھی. صحیح بات. تو حضرت مہدی کی بھی تصویر اوپر موجود ہوگی؟ ضرور ہوگی، یقیناً ہوگی. اگر ان کی ہے تو ان کی بھی یقیناً ہوگی. ہاں اب عیسیٰ کو پہچانا نا، ہم نے کہا نا، اب جو مہدی کو پہچانے گا تو وہ کہے گا نا اس کے اوپر بھی. صحیح بات.
ایک اور مسئلہ ہے جو یہاں کے ادیبوں کو اور دانشوروں کو اور شاعروں کو ہمیشہ الجھا کے رکھتا ہے. اس میں آپ میری رہنمائی کریں کہ اسلام میں 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر کیوں رکھی گئی؟ کیا عورت ڈیگریڈ ہے؟ اس کا صرف یہ ہے عورت جو ہے نا وہ رب کا دیدار نہیں کر سکتی, رب سے بات کر سکتی ہے, دیدار نہیں کر سکتی. نہیں سمجھے؟ اس وجہ سے عورت کا جو نا رتبہ وہ کم ہے. ولیوں میں رابعہ بصری کلندروں میں بولتے ہیں کہ سب سے بڑی ہے, لیکن ان کو بھی آدھا کلندر کہتے ہیں. حالانکہ خانہ کعبہ ان کا طواف کرنے آیا تھا, خانہ کعبہ طواف کر پھر بھی ان کو آدھا کلندر کہتے ہیں. اس کی وجہ تھی کہ وہ رب سے باتیں کرتی تھی لیکن رب کا دیدار نہیں کر سکتی. اس وجہ سے عورت کا درجہ نہ نیچا ہے. دوسری بات یہ ہے عورت کو رب نے بنایا نہیں ہے. تم سنو گے یہ کہاں سے آگے پھر آپ سننے آئے ہو. اللہ نے صرف آدم علیہ السلام کو بنایا, مٹی سے بنایا نا. یہ کہاں کہیں پڑا کہ مٹی سے میں ہوا کو بھی بنایا؟ نہیں پڑا, نہیں, صرف آدم علیہ السلام کا پڑا. میں ہوا کا کیوں نہیں پڑا؟ ان کی پسلی سے ہوا پیدا ہوئی. پسلی سے نکلیں گے نا, رب نے نہیں بنایا نا. آدمی کی پسلی سے نکلیں گے. آدمی کے اندر وہ جو مکر چکر تھے نا وہ عورت کی شکل میں نمودار ہوئی نا. اس وجہ سے اس کی پوزیشن جو ہے نا وہ نیچے. صحیح. تو ایک نے رب کی تخلیق نہیں ہے. اس تمہارا وہ اللہ ہے, عورت کا مجازی خدا تم ہو. اللہ, یہ نقطہ ہے سر. اس کے تم ہو مجازی خدا, یہ تمہارے برابر کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر 2 ملا کے نا آگے پیچھے تو پھر ایک کے برابر کر دیں نا. اس وجہ سے ایک کی گواہی نہیں ہے. بس صرف یہ وجہ ہے سر. مرد برابر نہیں نا, مرد نہ دیدار کر سکتی ہے نہ اس کو اللہ نے تخلیق کی ہے نا. یہ مرد سے نکلی ہوئی ہے نا. سبحان اللہ. تو کوئی عورت بھی دیدار نہیں کر سکی سر؟ یہ حضرت فاطمہ زہرا نے کیا ہے صرف, لیکن ان کو بطول کہتے ہیں. اچھا. ان میں جو روح تھی نا وہ مردانہ تھی, جسم تھا زنانہ تھا. اللہ. آپ بطول تب کہتے ہیں کہ عورتوں کو ہر مہینے پیریڈ آتے ہیں, جی سر. ان کو پیریڈ نہیں آتے تھے. صحیح. جن عورتوں کو پیریڈ نہ آئے ان کو بانج کہتے ہیں. ان کی اولاد نہیں ہوتی ہے, ان کی اولاد بھی ہوگی. بے شک. پیریڈ بھی نہیں تھے, اولاد بھی ہوگی. اب رہا سوال کہ اولاد کی پرورش تو خون سے ہوتی ہے, تو خون تھا ہی نہیں, پرورش کیسی ہوگی؟ پھر نور سے پرورش. سبحان اللہ. اولاد کی پرورش نور سے ہوگی, تب نوری اولاد کہتے ہیں ان کو. اسی لیے اگر کہ وہ شعر ہے کہ ان کی نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. ان کی پھر آگے جو ہے نا پھر آگے نہیں. یہ 7 تک رہا ہے, 7 نسلوں تک اس کا اثر رہا. اس کے بعد پھر ختم ہو گئے. 7 سے 11 تک جو ہے نا وہ امامت رہی, انہی میں رہی. اس کے بعد امامت جو ہے نا وہ امت میں چلے گئی. امام حنیفہ میں چلے گی, امام مالک میں چلے گی, کبھی سادات میں, کبھی امت میں, کبھی سادات. یہ نہیں, مگر امام ابو حنیفہ تو امام جعفر صادق کے وقت میں تھے. امام جعفر صادق کے وقت میں امام ابو حنیفہ موجود تھے. بلکہ ان کا کئی یہ بھی ہے کہ میں نے امام جعفر صادق سے علمی احتساب کیا. وہ امام جعفر صادق مراد یہ ہے کہ خدمت ہے نا, یہ شریعت کا علم دیتے ہیں. اچھا. پھر آخر میں وہ امام مالک کے پاس چلی گئی. اس طرح پھر کبھی امت میں کبھی سادات میں, ایسا مراد یہ ہے. مستقل سادات میں نہیں رہی. اس لیے کہ زین العابدین جو پیدا ہو گئے تو ان کی ماں جو تھیں وہ تو ایران کی تھیں. تو جو نجیب الطرفین کا سلسلہ چلا تھا وہ تو امام حسن اور امام حسین پہ آن کے ختم ہو گیا. ان کی اولاد نجیب الطرفین ابھی تک بھی لوگ نجیب الطرفین ہیں اس دنیا میں. نجیب الطرفین کا یہ ہوتا ہے کہ ماں حسن سے ہو یا باپ حسن سے ہو تو آگے بیوی حسین سے یا حسن سے, اس طرح اس کو نجیب الطرفین کہتے ہیں نا. یہاں ابھی تک پاکستان میں دنیا میں نجیب الطرفین سادات کہلاتے ہیں. جس طرح غوث پاک ہیں وہ بھی نجیب الطرفین کہلاتے ہیں. ماں سے بھی سلسلہ تھا, باپ سے بھی. نہیں, مگر یہ کہ اس میں جو بلڈ باہر کا شامل ہوا
مثال کے طور پہ امام حسن جب بعد ان کا امام بلڈ حسین، پہلے جو تھا بس نور ہی نور تھا نا، تو جب بلڈ آیا نا تو نور کے ساتھ بلڈ بھی شامل ہو گیا نا، اچھا، ہاں، تو کچھ یہ- عرصے بعد پھر نور ختم ہوا، اس میں بلڈ رہ گیا نا، پھر بلڈ میں نور ان کو پھر ڈالنا پڑا نا۔ اچھا ان اماموں تک کسی کو ضرورت نہیں تھی چلے ویلے کی، کسی سید کو ضرورت نہیں ہوئی اماموں تک، اس کے بعد سادات کو بھی چلنے کی ضرورت پڑی ہے نا اس نور کے لیے اللہ، جو بلڈ سے نکل گیا تھا، اس نور کا اثر وہاں تک رہا نا، حضور کا اثر ختم ہو گیا تو سادات ہیں، پھر بھی چلوں کی پھر بھی ضرورت، ان کو چلنے کی ضرورت پڑی ہے نا، اس سے پہلے چلوں کی ضرورت نہیں، چل چلوں کی ضرورت نہیں تھی، وہ نوری نوری تھے اور سارے۔ نور ہی نوری تھے۔ 7 پشتوں تک چلا۔ ایک اور یہاں لوگ پوچھتے ہیں کہ جب بھی کبھی امام مہدی کا ظہور ہوگا کیا وہ سعودی عرب سے ہی ہوگا یا کسی جگہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ 2 حدیثیں ہیں، جی، ایک میں یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ سے ہوگا، وہاں ظاہر ہوں گے، ایک حدیث ہے وہ بیت المقدس میں اقصی میں ظاہر ہوں گے۔ اب اگر آپ دونوں حدیثوں کو ماننے والے ہیں تو پھر ان کو دونوں جگہ آنا چاہیے، اگر وہ ایک جگہ آتے ہیں تو دوسری حدیث والا نہیں مانے گا تو ان کو تو بیت المقدس میں آنا تھا، کعبہ میں کیسے آگے؟ تو جو کعبہ کو مانتا وہ کہے گا بیت المقدس، ادھر آنا تھا تو کیسے آگے؟ پھر اور جھگڑا ہو جائے گا نا۔ اس کا مطلب ہے دونوں حدیثیں بھی غلط ہوگی، کیوں؟ بالکل دونوں سے دونوں ایک تو غلط ہوگی نا، ایک تو غلط ہوئے گی، دونوں ضعیف بدل جائیں۔ دونوں سے کیا فرق، کون سی غلط ہے؟ تو دونوں کو آپ یہی بھی کہہ سکتے کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ بیک وقت وہ دونوں جگہ سے ظاہر ہو جائے؟ کسی ایک ہی جگہ آئیں گے نا، لیکن چونکہ ہم حدیثوں کے بھی قائل ہیں، ماننے والے بھی ہیں، ان کی نفی بھی نہیں کرتے ہیں، ہو سکتا جس جگہ بھی آئیں گے ہم نے ان کو ماننا نا، اور اس روایت کو نہیں ماننا نا۔ جو مہدی علیہ السلام کی نشانیاں ہیں وہ جس شخص پہ آگے اگر یہاں اتر آئے تو ہم نے تو نشانی اللہ کی جو نشانی اس کو دیکھنا ہے، وہ ایک راوی کا لکھا ہوا ہے نا، یہ تو اللہ کی نشانی ہے نا، ہم نے اس اللہ کی نشانی کو ماننا، اس راوی کو نہیں ماننا، راوی غلط بھی ہو سکتا ہے، اللہ، کیونکہ 200 حدیثوں کی تصدیق ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ نے کری تھی، باقی کی تصدیق تو نہیں ہے نا۔ اس کے بعد کہتے ہیں حضرت امام بخاری ان کی تصدیق والی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حدیث لکھتے تھے حضور پاک کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا تب وہ لکھتے تھے، ہم کہتے ہیں اگر وہ لکھتے تھے تو پھر اس میں ضعیف کیوں کہتے ہو؟ یہ بات ہم کو مشکوک کرتی ہے نا، جو چیز اشارے سے آپ کیوں کہتے ہیں یہ ضعیف ہے، اس میں کوئی ضعیف ہونی نہیں چاہیے، بالکل اگر ضعیف تھی تو اس میں ڈالی کیوں؟ ڈالی گئی۔ ہم نے وہ بھی یہ بات اس میں مشکوک کر دیا نا، تو ہم اس چیز کی قائل ہیں، وہ نشانیاں جو پوری اتری وہ کہاں بھی آیا ہمیں ان کو تسلیم کرنا پڑے۔ اس میں میرے خیال میں قول ہے امام جعفر صادق کا، اور بڑا اچھا دلیل ہے کہ وہ حدیث جو قرآن سے مطابقت کرتی ہے وہ تو صحیح مان لو، لیکن وہ حدیث جو قرآن کے اگینسٹ جاتی ہو اس کو دیوار پہ مارو، وہ رسول کی بات نہیں ہے۔ اب ایک انہیں نے حد فاصل کھینچی اس اب میں۔ فاضل کھینچ صحیح مجھے اچھا، پتا ہے، اب اس میں اگر آپ بخاری میں بھی کوئی ایسی حدیث مل جائے کہ جو قرآن سے ہٹ کے ہو تو میرے خیال میں تو ہر آدمی اگر کو قرآن سے ہٹ کے ہو تو پھر اس کو اس میں درج کیوں ڈال، کیا؟ ہاں، مگر یہ درج کیوں کیا اس کہ میں؟ یہ تو بنی امیہ کے وقت میں اس میں درج کر دی گئی، اس لیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں اور بہت ساری ایسی کتابیں، یہ میرے خیال میں آپ مجھ سے بہتر زیادہ جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے زیادہ ڈارک پیریڈ جو ہے وہ 100 سال کا ہے، انتقال رسول کے بعد سے پہلی کتاب جو ہمارے پاس ہے، پہلی کتاب پورے روئے زمین پہ قرآن کو چھوڑ کے، وہ ابن اسحاق کی سیرت النبی ہے، اور 100 سال تک کہیں پہ کوئی لکھا ہوا ایک پرزہ ہم کو کہیں نہیں ملتا، وہ جو کچھ بھی ہے سینہ بسینہ، میں نے آپ سے کہا، آپ نے ان سے کہا، انہوں نے ان سے کہا، کتابی شکل میں کہیں نہیں ملتا، وہ گڑبڑ ہو گیا نا۔ وہ گڑبڑ ہوا سارا۔ اچھا، چونکہ تحریری کہیں نہیں ہے، اسی لیے آج پوری امت مسلمہ، بھائی رسول کب پیدا ہوئے تھے یہ تو ایک مان لی جاتی ہے بات کہ انون تھے، لیکن پوری حکومت بن چکی ہو، مدینے سے مکے تک اسلام پھیل چکا ہو، پورا عرب سرنگوں ہو چکا ہو، اور آج تک آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ پوری امت ایک جگہ پہ قائل نہیں ہے کہ رسول کا انتقال کس دن ہوا تھا۔
اور یہ ایک ایسی زبردست ہمارے یہاں کمزوری ہے کہ ارے اتنا بڑا شخص اس دنیا کو چھوڑ کے گیا ہو اور یہی نہیں آج تک تصدیق ہو سکا کہ کس دن وصال ہوا ہے، 12 دن کے اندر ہوا ہے، 28 سفر کو ہوا ہے، یا کس دن ہوا ہے، کوئی تصدیق اس کی آج تک تحریری نہیں۔ زیادہ یہ سوال کا پیدائش جی وہ ساری گیسنگ ہے، تحریری تو کہیں نہیں۔ زبان جی زبان کوئی اسی میں تو ہو جاتا ہے کہ جس وقت کوئی زبانی بات ہوتی ہے وہ کہتا ہے نہیں یہ تاریخ نہیں یہ تاریخ تھی، وہ کہتا ہے نہیں یہ تاریخ نہیں یہ تاریخ تھی۔ اب راز سوال حضرت امام جعفر صادق کا جو دور تھا بڑا قریبی دور تھا نا حضور پاک، جی جی جب انہوں نے بھی کہا کہ جو حدیث قرآن سے مطابق نہیں رکھتی، اس کا مطلب ہے ان کے زمانے میں بھی ایسی حدیثیں تھیں۔ اللہ، تاریخ نہیں یہ تاریخ تھی۔ اب راز سوال حضرت امام جعفر صادق کا جو دور تھا بڑا قریبی دور تھا نا حضور پاک، جی جی جب انہوں نے بھی کہا کہ جو حدیث قرآن سے مطابق نہیں رکھتی، اس کا مطلب ہے ان کے زمانے میں بھی ایسی حدیثیں تھیں۔ اللہ، یہ ثبوت ہے اس بات، یہ ثبوت ہے، ثبوت ہے، زمانے میں بھی ایسی حدیثیں تھیں۔ بالکل بھائی ایک تاریخ میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ حضرت عمر نے ایک دن ابو ہریرہ کو سڑک پہ پکڑ لیا اور پکڑ کے اتنے زور کا گھوسا مارا کہ ان کے خون منہ سے بہنے لگا، تو معلوم دیا کہ انہی نے وہ رسول کے پاس شکایت لے کے گئے کہ صاحب مجھے بے وجہ مارا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے غلط حدیث پیش کی تھی، تو رسول اللہ نے کہا کہ اکثر اوقات ایسا ہوا ہے کہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، اپنی طرف سے انہوں نے بیچارے نے صحیح بات بتائی لیکن سمجھ نہیں سکے تھے، سمجھا نہیں پائے، چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بالکل غلط بات ہو گئی تھی، جس پہ حضرت عمر کو اتنا غصہ آیا کہ انہوں نے ان کے وہاں پٹائی کر دی۔ یہ بھی ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہوئی ہے، اور یہی ٹریجڈی یہ میرے خیال میں 72 فرقے جو بنے ہیں اسی کی وجہ سے بنے، وگرنہ کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ رسول کو نہیں مانتا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا۔ جب سب اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، پھر فرقے کیوں بٹے؟ تو فرقے صرف اسی لیے بٹ گئے کہ ہر ایک کے پاس جو پہنچی ایک بات کے 2 معنی اگر ہو سکتے تھے، ایک نے ایک معنی لے لیے، ایک نے دوسرے معنی لے لیے، تو نہ ان کو بیچارے کو برا کہہ سکتے نہ ان کو برا کہہ سکتے۔ میں نے بھی ایک شوق کیا حدیثوں کو پڑھنے کا، جی مشکوات شریف کا، جی 2-4 حدیثیں میں نے پڑھی، میں نے کہا آئندہ میں حدیث نہیں پڑھوں، ایمان خراب کر نہیں صحیح آپ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ میں نے بھی میرے پاس تو اور کچھ ہے بھی نہیں ہمارے دنیا میں سوائے یہ کہ چند کتابیں ہیں جو میں جب بھی ہندوستان جاتا ہوں یا پاکستان جاتا ہوں جتنی بھی مجھ سے اٹھائی جا سکتی ہیں میں کتابیں لے کے آتا ہوں، اور وہی میرا رسالہ نکلتا ہے اور ادب ہی نکالتا ہوں۔ میں بذات خود صحیح بخاری پڑھ رہا تھا، اب میرے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کسی صورت سے کہ کتنا ہی بے غیرت زمانہ ہو جائے، یہ میں کیسے مان لوں کہ کوئی شخص نے جا کے پوچھا حضرت عائشہ سے کہ غسل جنابت کس طرح سے کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں تمہیں دکھائی دیتی ہوں، چنانچہ کپڑے اتار کے انہوں نے ان کے سامنے وہ ڈال کے اور اس پہ نہانا انہوں نے شروع کیا کہ بھائی اس طرح سے رسول اللہ نے بتایا۔ کیسے میں یقین کر لوں کہ اسی میں ایک اور بات لکھی تھی، میں بتاؤں، جب حضرت عائشہ صدیقہ حیض میں ہوتی تھی نماز پڑھتی تھی تو خون ٹپتا نیچے بالٹی رکھ لی تھی، اسی حدیث میں بکواس، یہ دیکھ کے یہ لکھنی نہیں چاہیے تھی ایسی باتیں۔ میں یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس قدر اچھا اس میں ایک اور مفکر تھا، اس نے ایک بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ جب کسی قوم کا انحطاط شروع ہوتا ہے اور وہ ڈاؤن فال کی طرف جاتی ہے تو سب سے پہلے وہ کیا کرتی ہے کہ اپنے گزرے ہوئے اولو الامر لوگ جو ہوتے ہیں یا اپنے لیڈر جو ہوتے ہیں ان میں برائیاں نکالنا شروع کرتی کہ یہ برائی تھی ان نے، یہ برائی تھی ان نے، یہ برائی تھی انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، اور اس بہانے سے وہ خود کرنا وہ عمل شروع کر دیتے ہیں، ان کو بہانہ بنا کے اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ دور جب ہمارے یہاں بادشاہت کا آ گیا اور لوگ عیاشی اور شراب میں ڈوبنے لگے تو انہوں نے یہ ساری حدیثوں اس وقت گڑھ کے کہ میاں ان سے اگر یہ غلطی ہو جاتی تھی ہم نے کر لیا تو کون سا کیا برا کام کیا۔ اب اس کا علاج بھی آپ نے سوچا ہے سرکار، اسی لیے تو آپ پاس آئے، آخر میں آپ سے میسج لیں گے۔ آخر میں یہ ہے کہ جب ہم نے حدیثیں پڑھی تو ہمارے دل میں کچھ وسوسے پیدا ہونے شروع ہو گئے، اس میں کچھ ایسا تھا کہ یہ جو جمع ہے یہ بھی اگر ناپاک گدی ودی سے آپ کچھ نہ کر لیں دے کوئی گناہ نہیں ہے، یہ سب کا متفقہ فیصلہ تھا، اس قسم کی باتیں تھی۔ پھر اس میں حدیث میں مشکوات میں لکھا ہوا
کہ حضرت عمر جب روزہ کھولتے تھے نا تو بیوی کے ذریعے کھولتے تھے، جنابت کے ذریعے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا ہے کہ اسلام کی اور یہ جو چیزیں ہم سے منع کی جاتی ہیں تو وہ اس میں لوگ خود کرتے ہیں، تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں نے یہی سوچا کہ یہ حدیثیں صحیح نہیں۔ اب جب کمزور پہ سے ایمان اٹھتا سے ایمان اٹھ رہا تھا، پھر ہم کو ایک نسخہ ملا کہ ان حدیثوں کے چکر میں نہ جا، تو اپنے اللہ لگ کر، نہ کوئی وسوسہ ہے تو نہ کوئی شیطان ہے، بس اللہ سے اللہ تک تیرا رابطہ جوڑا رہے، حدیثوں کی ضرورت نہیں۔ پھر ایسے ہی کیا، پھر جب اللہ کی کرتے رہے نا تو پھر حدیثوں کے وصول کیا، شیطانی وصول بھی نہیں آتے تھے نا، پھر اللہ سے محبت ہوگی، پھر اللہ ہم سے محبت کرنے لگا، اس سے ہم نے منزل پا لی۔ اور میں نے سوچا اگر میں حدیثوں کے چکر میں رہ جاتا نا، آج کوئی نیا فرقہ بنا ہوا، اور پھر سوچا کہ یہ جو لوگوں نے فرقے بنائے نا، ان حدیثوں کے اوپر سوچ کے یہ فرقے بنائے۔ اللہ بے شک۔ اب اس وقت حال یہی ہے کہ بس ان کے چکر میں نہ جائے، اللہ کو بسائے، بس اپنی 5 وقت کی نماز پڑھے جو پڑھنی ہے، 5 رکنوں پہ عمل کرے، اپنے اللہ کرے، وہ حدیثیں مولویوں کے لیے چھوڑ دے بس۔ اور اس دور کے لیے علامہ اقبال کا ایک شعر بھی ہے جی، وہ لنترانی کا کس طرح گیا دور حدیث، گیا دور حدیث لنترانی، وہ ایک شعر بھی اسی دور کے لیے کہ اب جو دور ہے نا وہ ان حدیثوں کا نہیں ہے، یہ تم کو فطروں میں مبتلا کریں گی، اب اللہ کا دور ہے، یہ حدیثیں سب اللہ کے لیے ہے نا، اللہ کی طرف رغب کرنے کے لیے ہے نا، اب تو سیدھے اللہ کی طرف راغب ہو جائے بھائی۔ اب تجھے وہ جہازوں کا دور آ گیا نا، اب ان بکھیروں میں گدا گاڑیوں میں کیوں جاتا ہے، بسوں میں کیوں، کب پہنچے گا؟ جہازوں کو دور ان کو چھوڑ، اب سیدھا جہاز میں جاؤ، پہنچو تو جا کے کیوں الجھتے ہو، کیوں رہتے؟ اب اللہ نے جب بڑی اچھی بات، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ اگر حضرت موسیٰ کے وقت میں دور تھا جادو کا، اللہ نے سب سے بہتر جادوگر، ان تمام جادوگروں پہ حاوی کرنے والا حضرت موسیٰ کو پیدا کر دیا۔ حضرت مہدی کے وقت میں، حضرت عیسیٰ کے وقت میں طب جو تھی وہ معراج پہ پہنچی تھی، تو اللہ جب کبھی بھی اپنے نمائندے کو بھیجتا ہے ان سب میں بہتر نمائندہ اپنا بنا دیتا ہے۔ ساری طب فیل ہو گئی، ساری طب ان کے آگے فیل ہو گئی کہ تم ان دوائیوں سے علاج کرتے ہو، انہیں ٹچ کیا اور وہ فائدہ ہو گیا۔ حضور کے وقت میں یہ لوگ غلط کہتے ہیں کہ عالم جہالیت تھا، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی اگر آپ شاعری دیکھیں اور اس وقت کا کلام دیکھیں، معراجی کلام تھا بھائی، جو عرب کا کلام تھا اس وقت، اس قدر معراجی کلام کے جو حیرت ہوتی ہے پڑھ کے کہ ان کی قوت فکر کہاں پہنچی ہوئی تھی۔ حضور کو ان تمام پہ سب سے حاوی کر دیا، تبھی رسول اللہ نے دعویٰ کیا کہ بھائی تم ایک آیت کا ترجمہ ویسی آیت بنا دو۔ وہ جہالت کی وجہ سے وہ قرآن نازل کر دیا، حدیثیں آ گئی، پھر مہدی علیہ السلام کے زمانے میں پھر کیا ہوگا، پھر وہ ساری حدیثیں ختم کر اللہ یقیناً ہوگا، اس لیے کہ بتدریج جو عروج ہو رہا ہے وہ سب آن کے علمی پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کی پہلی آیت جو اتری، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان علق، کہ اللہ نے سب کچھ تجھے تو قلم کے تو پھیل دیا، اور قلم ایک وہ چیز ہے کہ جو آدمی کو کہیں سے کہیں معراج پہ پہنچا دیتا ہے۔ تو علم کا دور دورہ اگر اچھا پورے دنیا کا اس وقت اگر آپ تاریخ دیکھیں کہ اب سے 1500 سال پیشتر کی پوری دنیا میں جہالت کا کتنا زبردست اندھیرا تھا، اگر لوگ کسی کو آتا بھی تھا علم تو وہ اپنے گھر میں بند کر کے رکھتا تھا، اس کو باہر اس کی وہ نہیں لانے دیتا تھا، تھوڑی سی اور بات بتا دیتا جی ہوں، آپ ارشاد ہوگی جی، بہت کم آپ جیسے لوگ اس کو سمجھ پاتے ہیں۔ جی حضور پاک کے وقت وہ جہالیت ختم کی گئی تھی، علم لوگوں پہ غالب کیا گیا تھا۔ جب مہدی علیہ السلام آئیں گے نا تو اس علم کو بھی ختم کر کے عشق پیدا کیا جائے گا، اور جہاں عشق پہنچائے وہاں ایمان والوں کو بھی ختم کرے۔ یہ آخری سٹیج ہوگا، آخری سٹیج لوگوں کی، جس میں مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کٹھے عشق کو لوگوں کو دلوں میں ڈالیں۔ اب علم سے یہ بدتر فرقوں میں چلے گا، علم سے گئے نا، اب عشق ان کو ایک کرے گا، سبحان اللہ، یہ اس کا توڑ ہوگا۔ پہلے جہلوں کو علم نے ایک کیا، اب عالموں کو عشق ایک کرے گا، سبحان اللہ، جہلوں کو علم نے کیا، اب عالموں کو عشق ایک کرے گا نا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس سے پہلے مجھے یہ حدیث مل چکی ہے کہ یہ بھی حدیث امام جعفر صادق سے ملی یا محمد باقر سے، کہ انہی نے کہا تھا کہ علم ایک نقطہ تھا
جی جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. میں بڑا چکر میں تھا کہ یا خدا یہ کون سا فلسفہ ہے کہ ایک علم نکتا تھا اور جاہلوں نے اسے پھیلا دیا. تو وہ جاہل ہمیں کیسے کہہ دیا کہ ہم تو علم پھیلا رہے. تو ایک سوچتے 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 ایک مجھے اور پیر صاحب ملے, یہ عراق کے ہیں, ان کا نام ہے, شاید آپ ان کو جانتے بھی ہیں. اچھا کیا نام ہے ان کا؟ طاہر علاؤدین کا نہیں, ایک اور صاحب ہیں آج کل ساؤتھ جی, ایک وہ ہیں, ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا. عربی ان کی مدر لینگویج ہے, انگریزی بولتے ہیں, یہیں سے انہوں نے گریجویشن کیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی دراصل بات یہ ہے کہ علم ایک نقطے کا مقصد تم سمجھے نہیں. میں نے کہا جی وہی تو میں سمجھنا چاہتا ہوں. تو انہی نے مجھے بتایا, کہنے لگے کہ در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ اگر میں تم سے فزکس کی بات کروں اور فزکس کا ایک فارمولا بتاؤں 2 لفظوں کے اندر کہ آئٹم اور پروٹون کیا ہوتے ہیں, تو تم تو نہیں سمجھ سکو گے, اس لیے کہ سبجیکٹ تمہارا نہیں ہے. ابھی میں اس کو اگر تم کو اتنے بڑے کاغذ پہ لکھتے 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 سمجھاؤں الف سے لے کے آخر تلک, تو وہ پھیل جائے گا. اور جب پھیل جائے گا تو جب تمہاری سمجھ میں آئے گا اس وقت تلک جو اس کے ادھر ادھر کے ٹکڑے نکلے ہوں گے وہ جہالت میں سب چلے جائیں گے. اصل تو ادھر ہے, اصل نقطہ وہی ہے. ہاں, اور باقی تو انہوں نے کہا کہ دراصل انہوں نے کہا تھا وہ آپ نے بات جو کہی ہے کہ حقیقت یہ کہ آخر میں انسان اس تمام علم کو سمیٹ کے عشق کے نقطے پہ آ جائے گا, اور وہ جو نقطہ ہے وہی سب کچھ ہے. اور اسی کو سمجھنے کے لیے پوری دنیا جو ہے اس وقت بے قرار ہے. اسی عشق کی طالب ہے پوری. صحیح, سچ کہہ رہے ہیں. اب پوری دنیا علم سے بھی بیزار ہے, یقین کرو پوری دنیا بات سے بھی بیزار ہے. وہ کہتے ہیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں, دھیان ادھر ادھر ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں ہم دہکاری کریں, یہی کہتے ہیں نا. جی بات سے بھی بیزار ہے. علم نے فرقے بنا دیے, اور بعد نے حس تکبر ڈال دیا, اور بعد آب و دعوت پہ حملے کرا, مسجدوں میں حملے کر رہا ہے. اب عشق کی ضرورت ہے. صحیح. اور عشق کے لیے عیسیٰ اور میں بھی جو نا اکٹھا کام کریں گے. میں کہتا ہوں کریں گے. عشق کے لیے عیسیٰ اور میں بھی جو نا اکٹھا کام کریں گے. میں کہتا ہوں کریں گے. بس نظریں ہوں گی ہم کو پہچاننے والی, پہچان دیں گے. لیکن جب حضور پاک کو لوگوں نے آہستہ آہستہ پہچانا, ایک دم تو نہیں پہچانا. صحیح بات. اسی طرح ان کو بھی لوگ آہستہ آہستہ پہچان رہے ہیں. دنیا میں کام کریں اور لوگ ان کو پہچان رہے ہیں, ان کے ساتھ پہچان رہے ہیں, ان کے ساتھ لگ رہے ہیں. عیسیٰ کے ساتھ بھی لگ رہے ہیں, مہدی کے ساتھ بھی لگ رہے ہیں. صحیح ہوں گی, یقینی بات ہے. تو اللہ جب عروج ہو جائے گا تب پھر پتہ چلے گا یہ عیسیٰ تھا تو یہ اللہ کی تھا. عروج کے وقت, پہلے نہیں, پہلے قلیل طبقہ پہچانے گا, بہت کم, جو بہت نزدیک طبقہ ہوگا, اور عروج کے وقت سب عروج کے وقت سب پہچانے. میرے خیال میں قلیل طبقہ تو پہچان بھی چکا ہوگا. اگر وہ کام نہ بھی جو ان کے ساتھ قلیل طبقہ ہے وہ پہچان گیا, یقیناً پہچان. اگر وہ نہ بھی کہے میں اس کو پہچانتا, وہ نہ کہے میں مہدی ہوں, وہ پہچانتا. بے شک. اس لیے کہ اللہ نے ان کو بھی وہ نور کی آنکھیں دی ہوئی ہیں کہ وہ تو اسی نظر سے دیکھیں گے نا. ان کو تو معلوم ہے کہ کون کیا ہے. صحیح بات ہے. جو اس کے قریب ہے, جو اس میں نور ہے, وہ نور میں نور ہوگا. تو نور سے نور, وہ تو ایک دوسرے کو جانتے ہی, چور کو پہچانتا. وہ کہتے نہیں کہ کنز ہم جنس با ہم جنس پرواز اور کبوتر با کبوتر باز بباز, تو وہ تو انہی کے ساتھی والے اڑتے ہوئے جائیں گے. اچھا یہ صاحب یہ صدا میں نکالتا ہوں, یہ جاتا ہے صرف پوری دنیا کے, حتیٰ کہ جاپان بھی جاتا ہے, اردو پڑھنے والوں کے لیے جو دانشور ہیں ان کے لیے. ساتھی والے اڑتے ہوئے جائیں گے. اچھا یہ صاحب یہ صدا میں نکالتا ہوں, یہ جاتا ہے صرف پوری دنیا کے, حتیٰ کہ جاپان بھی جاتا ہے, اردو پڑھنے والوں کے لیے جو دانشور ہیں ان کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں ان کو وہ پیغام دیں کہ وہ کون سا موضوع اس وقت ہے جو ہر ادیب, ہر شاعر, ہر کی آواز ہے کہ دنیا میں کسی صورت سے امن اور آشتی محبت. علامہ اقبال کا پیغام جی, اسی کو اس میں شعر لکھیں, اس میں نیچے تشریح لکھیں. جی نہیں, مگر یہ کہ جو کریشن کرتے ہیں ادیب, جو افسانے لکھتے ہیں, جو انشائیے لکھتے ہیں, جو شاعری کرتے ہیں, ان کے لیے آپ کا کیا پیغام ہے؟ وہ آپ کا ان میں بھی پڑھا ہے, ہم خود بھی شاعر ہیں. جی میں نے آپ کی کر دیا. ہاں ہم یہ کتاب میں شعر میں لکھی ہیں. جی, لیکن یہ جب تک نفس پاک نہ ہو جائے, دل میں اللہ کا درد نہ ہونا, اس وقت تک مخلوق کا درد نہیں ہوتا. یہ جو کچھ لکھتے ہیں بناوٹ لکھتے ہیں, بناوٹ میں اثر نہیں ہوتا ہے. سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. سبحان اللہ. ویسے واقعی اس کو تو میں جری اس میں لکھوں گا کہ حقیقت یہ ہے کہ
बात जो गालिब ने कहा था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, असर नहीं है ना, हाँ क्योंकि बनावटी इनके दर्द पैदा करते हैं ना, तो बनावटी फूलों कागज के फूलों से खुशबू तो नहीं आती, असल वजह ये। अब क्या वजह है कि वही अल्लामा इकबाल शेर है, इससे बेहतर भी लोग शेर लिखने वाले हैं, लेकिन इनके कलाम में असर नहीं है, उनके कलाम में असर है, वो रूहानी थे। ये लिख लेते हैं दुनिया के लिए, दिखावे के लिए कि लोग हमारी तरफ रागों होंगे। उनके कलाम में दिमाग है, मतलब दिल नहीं। दिल अच्छा, अल्लामा इकबाल पे एक चार्ज है उनकी जवानी का कि उन्हीं ने किसी का कत्ल भी किया था, क्या कत्ल किया था। मुझे इल्म नहीं है, अगर किया होगा तो इंसान को गुनहगार कर भी सकता है। नहीं, उन पे ये है, उनकी जो बिगनिंग की लाइफ है गो के उसको छुपा दिया, लेकिन हकीकत ये है हो सकता है हाँ, मुझे इल्म नहीं। लेकिन उसके बाद जब वो राग़िब हुए इस्लाम की तरफ, तो हकीकत यह है कि उन्हीं ने वो कारहाय नुमायां किए हैं कि आज पूरे ईरान में, मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में किसी का इतना ट्रांसलेशन नहीं हुआ जो खुद ही का उनका जो ट्रांसलेशन हुआ है। एक दिन में उनका रिकॉर्ड है 35,000 किताबें उनकी ट्रांसलेशन हुई थी, और एक पहले दिन उनकी 35,000 किताबें बिकी हैं ईरान में, फारसी में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया में हम जानते हैं ना, जी उनका कलाम काफी है। हाँ जी हाँ, और दुनिया के मेरे ख्याल में अब कम ऐसे जबानें रह गई जिसमें उनका ट्रांसलेशन ना हुआ। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, अगर उन्होंने उसको कत्ल कर दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम जी बस कत्ल कर दिया, मुक्का मार के, ये कौन सी बड़ी बात है। बस अब आपका लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप जो पैगाम देना चाहते हो सदा के क़ारीन के सिलसिले में, वो आप एक छोटा सा मुझे दे दें ताकि लोग। हमारा पैगाम ये है, कोई मुफ्ती है, मौलवी है, आबुजाद, शिया, सुन्नी, जी हिंदू, सिख, काफिर, सबको अल्लाह के रूबरू खड़ा कर दो। तो समझे जी, अल्लाह उनको देखेगा जिनके दिल चमक रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि आप जो पैगाम देना चाहते हो सदा के क़ारीन के सिलसिले में, वो आप एक छोटा सा मुझे दे दें ताकि लोग। हमारा पैगाम ये है, कोई मुफ्ती है, मौलवी है, आबुजाद, शिया, सुन्नी, जी हिंदू, सिख, काफिर, सबको अल्लाह के रूबरू खड़ा कर दो। तो समझे जी, अल्लाह उनको देखेगा जिनके दिल चमक रहे हैं। वो किसी मजहब से हो या ना, जाहिल हो, आलिम हो, जाहिल हो या आलम हो या गैर मजहब हो, जिनके दिल चमक रहे उनको अल्लाह मेहरबान होगा। और दिल चमकने का रास, जब दिल अल्लाह करेगा तो अल्लाह से चमकेगा। पैगाम यही है कि अल्लाह सीखो और कल्ब की तस्वीर को चलाओ। जिस तरह ये तस्वीर है, इसी तुम्हारे अंदर तस्वीर लगी हुई, टिक टिक, उस टिक टिक के साथ अल्लाह मिलाते हैं तो वो अल्लाह कल्ब को साफ करता है। हदीस में हर चीज को साफ करने के लिए कोई न कोई हथियार, दिल को साफ करने के लिए अल्लाह का जिक्र। हमारा ये तुम्हारा दिल चमके, फिर तुम्हारी नमाजें भी कबूल हो। अब ना तुम्हारी नमाजों का कोई एतबार है, ना तुम्हारी दाढ़ियों का, ना तुम्हारे इल्म का एतबार, क्योंकि इसमें दिल नहीं है। तो जब दिल ला सलाता इल्ला बिज़िक्र, दिल की हाजिरी के बगैर नमाज भी नहीं होती। सही सही। दिलों को चमकाओ, तुम्हारी नमाजें भी हों, तुम्हारे अल्लाह की रहमत भी हो, तो ये फिर वारियत भी खत्म हो, लड़ाई झगड़े भी खत्म हो। बस यही पैगाम होने सीखो, वो जिक्र कल भी सीखो, कहीं से भी हासिल करो। ये हम नहीं कहते इधर आओ, कहीं से भी हासिल करो ये जिक्र कल भी, ताकि तुम्हारे दिल साफ। हमको कहीं पहुंचना तो गाड़ी खरीदो, ये नहीं रहने से ले जा, कहीं से भी गाड़ी खरीद ले, सफर कर, पहुंच जा, मंजिल पहुंच जा, कहीं से भी जिक्र कलम सीख ताकि तू अल्लाह तक पहुंच सके। तेरे आने का मकसद ही अल्लाह को पाना है और तू उससे महरूम हो। मगर अगर वही वाली बात फिर आ जाती है आड़े कि भाई मेरी तो किस्मती में अल्लाह ताला ने वहीं शुरू से अजल से लिख दिया। कोशिश का तो देख क्या पता लिखा था या तू कह रहा है हिम्मत मर्दन मत्ते खुदा, क्या खबर कोई बाबा फरीद जैसा कामल मिल ही जाए तो तकदीर को बदली दे। हिम्मत का तो देख, पहले तो हिम्मत कर, तेरी गाड़ी चले चले नहीं चली तो किसी कामल के हाथ पाँव दबाना, शायद उसके जरिए चल पड़े। ये लोग कामलीन की खिदमतें क्यों करते हैं? अल्लामा इकबाल ने फरमाया, तमन्ना दर्द दिल हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गोल बादशाहों के। ये सही कहा बोले शाह ने फरमाया, नच के यार मनाना, किस तरीके से भी उसको हमने मनाना, भले हमको कहीं बढ़ना पड़ेगा। तुम्हारा मकसद है ये चीज कामलीन से मिलती है, तो लोग कामलीन से राब्ता रखें, राब्ता करें, उनको ढूंढे और ये चीज आ सकती है।
بہت سے ہمارے لوگ ہیں جو ناقص لوگوں کو، گدی نشینوں کو، سجادہ نشینوں کو کامل سمجھے بیٹھے ہیں، تو ان سے یہ چیز حاصل نہیں ہو رہی، ان کی زندگی برباد ہو رہی. ان کو طلب بھی ہے لیکن آگے انجن کو نہیں ہے، تو اسی آسرے پہ بیٹھے ہیں. اب انجن سٹارٹ ہوگا، اب ہو جائے، اب ان کی زندگی ختم ہو گئی. ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ کسی کامل کی تلاش کریں. کامل وہ نہیں ہوتا ہے جو باپ بیٹا پھر بیٹا پھر بیٹا، وہ کامل نہیں ہوتا. کامل وہ ہوتا ہے جس نے خود ریاضت کی ہوئی، وہ کامل ہوتا ہے. اب تو کامل ہے، تیرا بیٹا تھا، پھر اس کا بیٹا، پھر اس کا بیٹا، اس کو بیٹا، تھوڑی کامل ہو سکتے. میں نے تو نہیں کری ہے نا. ہاں تھوڑی بہت ان کی تعظیم لازم ہے، یہ ولی کا بیٹا بس. صحیح. لوگ کاملوں کو تلاش، ایسے کاملین کو تلاش کریں جنہوں نے ریاست مجاہدے کی ہو، ان سے رابطے رکھیں اور ان سے یہ چیز حاصل کریں. اگر رابطہ رکھ کے بھی یہ چیز حاصل نہیں ہوتی، تب پھر وہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نہیں چاہتا ہے. تو پھر کوئی بھی طریقہ استعمال کریں. پھر ان سے پوچھیں، پھر بلے شاہ کوئی آدمی گیا تھی ان کے پاس، انہوں نے کہا تیری قسمت میں نہیں ہے، وہ خوب خدمت. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو آیا کر. اس میں میری قسمت آپ کہتے ہیں، وہ پاوے اپنا لڑنا پہ جائے. پھر یہ ہو گیا، پھر یہ تو ایسے پسند پاوے لڑنے پہ جائے تیرا اکرائی ایسے ہو گیا. انہی نے شیخ سعدی نے ایک چھوٹے سا افسانہ لکھا تھا. افسانہ کیا ہے، اپنی حکایات جو ان کی تھی، وہ حکایت تھی مجھے بڑی اچھی لگی. کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کا دور تھا. حضرت موسیٰ جا رہے تھے، ایک عورت نے ان سے کہا کہ موسیٰ تمہاری تو اللہ میاں سے بات چیت ہوتی ہے، ذرا پوچھ کے آنا کہ میرے کیا اولاد ہے. آپ نے سنا ہے وہ. تو وہ حقیقت یہ کہ وہ کامل لوگ تھے کہ جن سے اللہ نے یہ کہا کہ میں مجبور ہے. آپ نے سنا ہو یا نہیں سنا تھا. تو وہ اللہ بھی ان کو ایک وہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ جو اپنی جان میرے لیے قربان کرنے کو تیار ہو، اگر میں اس کی بات کو کیسے رد کر دوں، اس لیے کہ اللہ کے عقیدے کے خلاف ہو جاتا ہے. وہ جو فتویٰ لگاتے ہیں لوگ، جہاں مجبور خدا کی ذات ہوتی ہے، وہ اسی کے اوپر ہے نا. یہی نقطہ ہے. موسیٰ نے کہا بچہ نہیں ہوگا، اس نے کہا ہو ایک روٹی دے گئی، دو ہو گیا، مجبور ہو گئے نا. تو مجبور کیوں ہوا؟ مجبوری عشق بولتے ہیں اس کو. اچھا مجبوری عشق، کہ میرے عشق کی خاطر اس نے پورے جسم کا گوشت کے لوٹے دے دیے. صحیح. اللہ کو پتہ نہیں کون سا منظور ہے، تو میں اسی یہ تھوڑی سی بات کیسے کاٹ. نہیں، حقیقت یہ کہ اس میں ایک بات تو ضرور کہوں گا کہ کچھ آدمی کا دخل ہوتا ہے اور کچھ واقعی بقول آپ کے، کہ اللہ کا نور جس وقت بھی کسی پہ ٹچ مار دیتا ہے یا اس پہ نازل ہو جاتا ہے تو اس کی خود ہی کایا پلٹ جاتی ہے. اس کو خود ہی نہیں محسوس ہوتا کہ میں کہاں تھا، کہاں کیا ہوا اور کس طرح سے میں کس طرف راغب ہو گیا. جیسے آپ کی پوری زندگی جو جس طرح گزری ہے کہ ایک دفعہ آپ راغب ہوئے، پھر چھوٹ گیا، پھر راغب ہوئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسا آپ پہ کرم کیا کہ آپ کو اس نے وہ کچھ دے دیا کہ جو ایک معراج ہو سکتی، اور یہ ایک اللہ کی دین ہے. اور اسی کو اس نے کہا ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کہ دینے والی یہ جو ہے ذات تو اللہ ہی کی ہے. ایک اور واقعہ چھوٹا سا ہے کہ ایک زمانے میں، میرے خیال میں پرانا مسئلہ ہے یہ کہ اللہ کتنا مجبور ہے اور بندہ کتنا مجبور ہے اور کتنا آزاد ہے. جبر اور قضا کی جو فلسفہ ہے اسلام میں، یہ بہت پرانا ہے. حضرت علی ایک دفعہ وضو کر رہے تھے، ایک شخص گیا جا کے کہا کہ یا علی مجھے یہ بتاؤ کہ بندہ کتنا آزاد ہے اور کتنا مجبور ہے. وہ سمجھا کہ فلسفہ ہے اور اس فلسفے میں گھنٹوں لگ سکتے ہیں اور پوری زندگی بیت سکتی ہے کہ بھائی اتنا آدمی آزاد ہے اور اتنا مجبور ہے. کیا خوبصورت جواب دیا حضرت علی نے. وضو کرتے کرتے کہا اللہ اکبر، اپنی ایک ٹانگ اٹھا لے. اس نے ایک ٹانگ اٹھا لی. اللہ اکبر کہہ کے کرنے کے اچھا دوسری بھی اٹھا لے. تو اس نے کہا بھائی یہ غیر ممکن ہے کہ میں دونوں ٹانگیں ایک وقت اٹھا لوں. تو ان کا کہ بس اللہ نے تجھ کو اتنا آزاد اور اتنا مجبور بنایا ہے. تو اگر دیکھو تو عدل کی جو صراط مستقیم ہم پڑھتے ہیں صبح سے شام تک، ہر سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم پڑھتے ہیں، یہی صراط مستقیم کہ ہم آدھے آزاد ہیں، آدھے مجبور ہیں. اور عبادت کا جو طریقہ ہے یہ بھی ماڈرن سائنس اس پہ روشنی ڈال رہا ہے.
ماڈرن سائنس یہ کہتا ہے کہ آپ مجبور ہیں عبادت کرنے کے لیے. ماڈرن سائنس یہ کہتا ہے کہ آپ مجبور ہیں عبادت کرنے کے لیے، اس لیے کہ آپ سانس کو اپنی 2 منٹ سے زیادہ نہیں روک سکتے. اور یہ سانس کا سائیکل جو ہے درختوں کے ساتھ وابستہ ہے. ان کا نکالا ہوا آکسیجن آپ کو چاہیے اور آپ کا نکالا ہوا نائٹروجن ان کو چاہیے. یہ مسلسل عبادت جو ہے آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ ہو رہی ہے اور آپ کی ذات سے فائدہ پہنچ رہا ہے. پھر آدمی مرتا ہے، زمین میں جاتا ہے، چاہے وہ راکھ کر کے ڈالا جائے یا کسی صورت سے زمین کو ضرورت ہے اس فاسفورس کی، اسی سے پیدا ہوتا ہے، آدمی اسی میں چلا جاتا ہے. تو یہ واقعی مجبوری، اور اللہ نے جو عدل رکھا وہ صحیح رکھا. اور مجھے آپ کی باتوں سے واقعی ایک روحانی فیض ضرور ہوا، جس کو میں لفظوں میں تو نہیں بیان کر سکتا، مگر اتنی دیر کی آپ کی یہ کرم تھی، ہو سکتا ہے کہ میرے لیے بھی ایک مشعل راہ ہو. کوشش کروں گا میں کہ اپنے آپ کو جتنا بھی چینج کر سکتا ہوں کوشش کروں گا چینج کرنے کی. اور آپ کا کوئی پیغام، کوئی آپ کا میسج میری ذات کے لیے یا لوگوں کے لیے؟ وہ بتا دیا ان کو چمکاؤ، صاف کھول دیں. کوشش پوری کریں. تاکہ تمہارا اور اللہ کے درمیان کس چیز سے رابطہ ہے؟ پھر سے یہ ٹیلی فون، اس میں شیطان آگے بیٹھ گئے اور تم کہتے ہو اللہ، اس سمے یہ کہتا آتا ہی کوئی، تمہاری بات کو خراب کرتا ہے نا. اور جب تک اس میں اللہ نہیں آئے گا، اللہ الگ کرو گے، اس ٹیلی فون میں نور آئے گا، پھر یہ ٹیلی فون تمہارا آن ہو جائے گا. اس میں بجلی امریکہ بات ہوتی ہے، اس میں نور عرش مولا بات ہوتی ہے. پھر تو نماز پڑھے گا وہ بھی عرش مولا، اس کے ذریعے بات کرے گا وہ بھی عرش مولا. اس کے ہمارا مین مقصد دلوں کو صاف ہونا چاہیے. اگر دل صاف نہیں ہے نا تو فتنہ فساد ہی ہے. اگر دل صاف ہوگا تو یقین کرو سارا ایک ہی ہو جائے گا، پھر کا واریت ختم. یہ شیطان پھر شیطان ہی نکل گیا، پھر کا واریت ہی ختم. اس کا ہم نے ایک پیغام دیا ہوا ہے جو آپ لوگوں کے پاس ہے مسئلے میں، وہ جو انٹرنیٹ میں ہے، جس میں تعلیم، پوری تعلیم بے نچوڑ ہے، پوری تعلیم کا نچوڑ ہے، ہر مذہب کے لیے، ہر فرقے کے لیے. اگر اس کو آپ اپنے رسالے میں دے دینا تو وہ لوگوں کا بھی کافی اس میں فائدہ ہو جائے گا. وہ آپ ان سے لے جائیں. جی بالکل سرکار دے دیں. ان کو بھی ذکر کی اجازت کی ضرورت ہے. آپ انٹرویو کے لیے آئے نا، مجھے ذکر کے لیے دیا. نہیں، میں تو زیارت کے لیے آیا تھا آپ کی، کہ اس بہانے زیارت ہو جائے گی، تھوڑی سی باتیں میرے لیے اور میرے گھر والوں کے لیے ایک فائدے کی صورت پیدا ہو جائے گی. میرا چھوٹا بچہ ہے.